آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے گناہ اور اس کا بھیانک انجام۔ آج انشاءاللہ جانیں گے ہم کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا اللہ رب العالمین ہمیں کیسا بدلہ دیتا ہے، اس کی کیسی سزا دیتا ہے، اس کی سزا دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں مجھے کتاب و سنت کے مطابق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین کرام، ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ہم اس وہم و گمان میں نہ رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ کی دنیا میں پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کا عذاب صرف آخرت میں ہی دے گا، ہرگز نہیں، بلکہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کا عذاب اللہ رب العالمین دنیا میں بھی چکھا دیتا ہے اور آخرت میں اس کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر دنیا میں ایسا مشغول ہو جائے، دنیاوی چیزوں میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اسے دین کی بالکل پرواہ نہ ہو، اسے شریعت کے کاموں کی بالکل پرواہ نہ ہو، بلکہ وہ شخص دنیا دار ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا؟ آئیے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے غافل ہو جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت میں قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، بندہ اپنے پروردگار سے قیامت کے دن شکایت کرے گا، پوچھے گا اے اللہ رب العالمین تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، مجھے تو سب کچھ نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کالا کذالکا، اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کذالکا اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہمارا کلام مقدس آیا تھا، کذالکا اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا تھا، ان آیتوں پر تو عمل نہیں کرتا تھا، وکذالک اليوم تنسی، اس لیے آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا، آج ہم بھی تجھے بھول گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، معلوم یہ ہوا جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا داری میں پڑ جاتا ہے، ایسے شخص کی زندگی کو اللہ تنگ بنا دیتا ہے، تنگ حال رہتا ہے، ایسا شخص پریشان حال رہتا ہے، اور آخرت میں ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہا کرو، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہا کرو، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو نصیحت کی، وَلَا تَكُونُوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا تھا۔
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں خود کو غافل کر دیا، خود کو بھلا دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، ایسے لوگ نافرمان تھے، لہذا تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی سزا اسے دنیا میں ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اسے سزا ملے گی۔ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اگر بندہ نیک ہے، گنہگار نہیں، تو یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہو جاتی ہے تاکہ وہ اور زیادہ پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے۔ اور اگر گنہگار ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اسے اس کے گناہوں کی سزا ملتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اے لوگو یہ یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہارے ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا، ہر گناہ پر تمہاری گرفت نہیں کرتا، بلکہ بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تمہارے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ چند ہی گناہ ہیں، چند ہی تمہاری برائیاں ہیں جن کی سزا اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں دے دیتا ہے، تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہر ایک گناہ پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، اللہ بہت سارے گناہوں کو وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ نے کہا بہت سارے گناہوں کو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے چند گناہ پر بندوں کو بندوں پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں سے رک جائے اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، اللہ کی یاد کی طرف آ جائے۔ تو وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ قرآن کی آیت یاد رکھنا، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، تمہاری برائیوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ نے صاف صاف فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معافی فرما دیتا ہے۔ کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں انسان کے برے اعمال کی وجہ سے، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جانتے ہیں۔ فرمایا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، آدمی کو گناہ کرنے کی وجہ سے، اس کی کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے اسے اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسے روزی روٹی نہیں مل پاتی صحیح طریقے سے، اسے روزگار نہیں مل پاتا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے، جو شخص غلطی کرتا ہے تو اللہ اسے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو رزق میں دشواری آ رہی ہے، کسی کو روزگار نہیں مل پا رہا ہے، نوکری نہیں مل پا رہی ہے، کسی کا بزنس گھاٹے میں چل رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، وہ اپنے گناہوں سے رک جائے۔ اگر گناہ کا کیے ہیں اس نے تو اللہ سے توبہ کر لے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے جو رزق میں تنگی آ رہی ہے، اس کو رزق نہیں مل رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے پورا کا پورا رزق دینے لگے گا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ رزق کو روک لیتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے رزق سے آدمی کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی قوم مل کر گناہ کرنے لگتی ہے، کسی بستی کے لوگ مل کر گناہ کرنے لگتے ہیں، تو اس بستی پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی عذاب نازل فرما دیتا ہے۔
फरमाया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तुन, जब किसी कौम में बेहयाई और बुराई इस कदर आम हो जाए, हत्ता युलिनु बिहा, यहाँ तक के बेहयाई के कामों को, वो बुराई के कामों को खुल्लम खुल्ला करने लगे, इल्ला फशा फीही मुत्ताऊन, तो ऐसी कौम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ताऊन की बीमारी नाजिल कर देता है, ताऊन की बीमारी फैला देता है। वल औजाउल्लती मज़त वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी असनाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर देता है जो बीमारियां उनसे पहले लोगों के अंदर नहीं पाई जाती थी। नई नई बीमारियां ऐसी कौम में अल्लाह पैदा कर देता है। जो कौम बेहयाई की आदी हो जाए, खुल्लम खुल्ला बेहयाई का इर्तिकाब करने लगे, खुल्लम खुल्ला बुराइयों के काम करने लगे। ताउन की बीमारी, ताउन की बीमारी ये वो बीमारी होती है जिससे मौतें बहुत ज़्यादा कसरत से होने लगती। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस, ये भी एक ताउन ज़्यादा बीमारी थी। मौतें बहुत ज़्यादा कसरत से हो रही थी। तो ये तभी अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है, जब कोई कौम बेहयाई की आदी हो जाए, बेहयाई बुरे काम खुल्लम खुल्ला करने लगे, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम में ताउन की बीमारी भेज देता है। और ऐसी ऐसी बीमारियां जो उनके बाप दादाओं में पहले नहीं पाई जाती थीं, पहले के लोगों में नहीं पाई जाती थीं, पहले के लोगों ने उनके नाम भी नहीं सुने थे, ऐसी ऐसी बीमारियां उनमें जन्म लेने लगती हैं। जैसे हार्ट अटैक की बीमारी, ये पहले बहुत शायद ही ये पाई जाती हुई बीमारी, आज ये बीमारी आम है। इसी तरह किडनी फेल, कैंसर और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लोगों में आम हो गई हैं। ये सिर्फ बेहयाई और बेहुदा चीज़ों की वजह है जो अल्लाह ताला हम पर अज़ाब फरमाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई कौम मिल कर के किसी गुनाह को अंजाम देती है तो अल्लाह ताला उस पर अपना अज़ाब मुसल्लत कर देता है, अपना अज़ाब ले आता है। इसी तरह इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलम यनकुसुल मिकियाला वल मीज़ाना, जब कोई कौम नाप तौल में कमी करने लगती है, अपने बिजनेस में लोगों को माल कम तौल के देने लगती है, नाप तौल में कमी करती है, इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम पर 3 तरह के अज़ाब मुसल्लत कर देता है। इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, उस कौम पर कहत साली मुसल्लत कर दी जाती है, यानी फसलों को तबाह कर दिया जाता है, खेतों में गल्ला ही पैदा ना हो। व शिद्दतिल मऊना, दूसरा अज़ाब अल्लाह की जानिब से ये नाजिल होता है कि उस कौम पर बेरोज़गारी मुसल्लत कर दी जाती है, महंगाई की मार से उस कौम को मारा जाता है। व शिद्दतिल मऊना व जौर सुल्तानी, तीसरा अज़ाब उस कौम पर ये मुसल्लत कर दिया जाता है कि जालिम बादशाह उस कौम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। जालिम बादशाह के ज़रिया से अल्लाह उस कौम को सज़ा देता है, अल्लाह उस कौम को अज़ाब देता है। एक बुराई और सज़ा 3 क्या बुराई? नाप तौल में कमी करना, किसी को पूरा माल ना देना, और सज़ा कितनी मिलनी है? 3, कहत साली, खेतों में गल्ला पैदा ना हो, महंगाई, बेरोज़गारी, और तीसरा जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। तो ये कोई मामूली गुनाह नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि हम बिजनेस कारोबार कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ कारोबार ना करें, बल्कि नाप तौल में कमी करके दें, माल को घटा करके दें। लेना हो माल, खरीदना हो तो पूरा लें, और बेचना हो तो उसे कम करके दें। अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम थी, ऐसे कौम के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की सूरत ही नाजिल फरमा दी।
नाप तौल में कमी करने वालों के ताल्लुक से। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरतुल मुतफ्फिफीन के अंदर वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल है हलाकत और बर्बादी और जहन्नम है उन लोगों के लिए जो नाप तौल में कमी करते हैं। अल्लज़ीना इज़्तालू अलन्नासी यस्तौफून, जब वो लोगों से माल खरीदते हैं तो लोगों से पूरा का पूरा माल लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, लेकिन जब लोगों को वो माल बेचते हैं तो माल को कम करके देते हैं, कम तोल करके या कम नाप करके देते हैं। ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह फरमाया ऐसे लोगों के लिए हलाकत और बर्बादी है। अल्लाह ताला ने नाप तौल में कमी करने वालों के लिए सूरतुल मुतफ्फिफीन ही नाजिल फरमा दी। देखिए 30वां पारा सूरतुल मुतफ्फिफीन और पढ़िए उसका तर्जमा, पूरे उसी के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तो नाप तौल में कमी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसके बदले में 3-3 सज़ा लोगों को नाजिल फरमाता है। इसी तरह से इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वलम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम, जब लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करेंगे, अपने मालों की ज़कात रोक लेंगे, इल्ला मुनिउल क़तर मिनस्समा, तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेगा, बारिश नहीं बरसाएगा। वलौलल वहाइम, ऐ लोगों जो आसमान से अल्लाह ताला बारिश बरसा देता है वो हमारी वजह से नहीं, क्योंकि हम तो ज़कात को रोके पड़े हैं। अल्लाह ताला बारिश तो इसलिए बरसा देता है वलौलल बहाइम लम युमतरू, अगर ज़मीन पर ये चौपाए और जानवर ना होते तो अल्लाह ताला आसमान से बिल्कुल बारिश ना बरसाता। ज़कात ना देने वालों की वजह से, अपना माल को रोके रखने वालों की वजह से अल्लाह ताला आसमान से बारिश को ही रोक लेता। ये चौपाए हैं, ये जानवर हैं जिन पर रहम खाते हुए अल्लाह आसमान से बारिश बरसा देता है और उसके जरिया से हमें फायदा पहुंचता है। तो ज़कात ना देने की ये सज़ा कि अल्लाह आसमान से बारिश रोक लेता है। आज गौर कीजिए मुआशरे के अंदर क्या हम अपने माल की पूरे हिसाब के साथ ज़कात निकालते हैं, पूरी की पूरी ज़कात अदा करते हैं या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ज़कात इस्लाम का रुकन है और इसे अदा करना ही करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया उन लोगों के लिए जो बुराइयां करते हैं और अल्लाह से नहीं डरते, गुनाह के काम करते हैं और अल्लाह का तकवा इख्तियार नहीं करते बल्कि यूं ही बुराइयां करते चले जाते हैं, उनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्याति, क्या गुनाह के काम करने वालों ने, बुराइयां करने वाले इस बात से बेखौफ हो गए हैं, इस बात से निडर हो गए हैं अन यख्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ज़मीन के अंदर धंसा दे, और यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून, या अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर ऐसी जगह से अजाब ले आए जिसके बारे में वो गुमान भी नहीं कर सकते। और याखुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुजिज़ीन, या अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको चलते फिरते पकड़ ले, चलते फिरते अज़ाब में गिरफ्तार कर ले। फ़मा हुम बिमुजिज़ीन, ये अल्लाह की पकड़ से नहीं छूट सकते, ये अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। और याखुज़हुम अला तख़व्वुफ़िन, या अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको खौफ और दहशत में मुब्तला कर दे, डर और खौफ के अंदर मुब्तला कर दे। फ़इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा करीम और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। इसलिए बुराइयां करने वालों, गुनाह करने वालों इस बात से बेखौफ ना हो जाना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पकड़ नहीं करेगा, बल्कि ये याद रखना इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, जब वो पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
بے شک میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کی مانند روشن ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ایسے اڑا دے گا جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات، یعنی اللہ کے ہاں ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ حضرت صوبان کہنے لگے اللہ کے نبی ذرا ان لوگوں کی وضاحت کر دیجئے، ان لوگوں کے بارے میں آپ کھل کر بیان کر دیجئے، وہ کیسے لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، وہ لوگ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے، وہ رات کو ایسے قیام کریں گے جیسے تم قیام کرتے ہو، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے، اکیلے میں جائیں گے تو وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچ سکیں گے، یعنی گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے، تنہائی میں جا کر گناہ کرنے والے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے بچا کرو، اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے بچا کرو۔ اگر جس کے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو گیا، یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا، مشکل سے نکلنے کی راستے پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا، اس کو ایسی جگہ سے روزی روٹی کا انتظام کر دے گا جس کے بارے میں بندہ بہم و گمان بھی نہیں کر سکتا ہو۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا فائدہ۔ تو تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو یا سب کے ساتھ، گناہ سے بہرحال بچنا ہی ہوگا، کیونکہ گناہ کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں کے کاموں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، عزت کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، آمین و علینا البلاغ۔